آج کا موضوع ہے نوکری کی وجہ سے رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے علماء دین اور مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ عمر ایک صحت مند آدمی ہے، وہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے، اور عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ شخص سرے عام کھاتا پیتا ہے اور اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، بخشنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر صورتحال واقعی ہے تو امر فاسق و فاجر اور مرتکب حرام ہے، کیونکہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بلا وجہ شرعی اس کو ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے، اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے، نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے، آپ اوپر تشریف لے چلیں۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بولے، ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو بہت ہولناک آوازیں آنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا، ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اللہ ولی، غور کیجیے، روزہ نہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جب قبل افطار روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو ذرا خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا۔ اللہ اللہ۔ در بختار میں ہے، روزہ دار کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہو،